أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم۔ آج کے درس کا آغاز سورہ تکاثر سے کیا جا رہا ہے۔ 8 آیتوں پر مشتمل یہ مکی سورہ مبارکہ ہے۔ تعداد کے اعتبار سے اگرچہ اس کی آیتیں 8 ہیں، لیکن احادیث مبارکہ سے اس کی بڑی اہمیت اور فضیلت کا پتہ چلتا ہے۔ بعض روایات کے اندر آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ تم میں سے ہر آدمی اس بات کی طاقت نہیں رکھتا کہ صبح یا شام کو 1000 آیتیں روز پڑھ لیا کرے، دن میں پڑھ لیا کرے یا رات میں 1000 آیتیں پڑھ لیا کرے۔ حضرات صحابہ نے عرض کیا یہ تو بڑا مشکل ہے، ہم میں سے تو کوئی آدمی اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ روز 1000 آیتیں پڑھ لیا کرے۔ اس پر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سورہ تکاثر پڑھ لیا کرو۔ یہ ہے تو 8 آیتیں، لیکن 1000 آیتوں کے بقدر ثواب رکھتی ہیں۔ گویا کہ 8 آیتوں پر مشتمل اس سورہ مبارکہ کا پڑھنا 1000 آیتوں کے پڑھنے کے بقدر اجر و ثواب رکھتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں فرمایا کہ یہ قرآن کریم کا چھٹا حصہ ہے سورہ تکاثر۔ یہ قرآن کریم کی جو آیات ہیں وہ 6000 سے کچھ اوپر بتلائی جاتی ہیں، تو 1000 6000 کا یہ چھٹا حصہ ہے۔ گویا کہ کسی آدمی نے اگر 6 دفعہ یہ سورہ مبارکہ پڑھ لی تو ایک طرح سے پورے قرآن کریم کے پڑھنے کا اس کو اجر و ثواب مل جاتا ہے۔ جیسے سورہ کافرون کے بارے میں آیا کہ یہ سورہ کافرون قل یا ایھا الکافرون، یہ قرآن کریم کا 1/4 ہے، یعنی 4 دفعہ پڑھنے والے کو پورے قرآن کریم کے بقدر اجر ملتا ہے۔ اور سورہ اخلاص کے بارے میں آیا کہ یہ قرآن کریم کا 1/3 ہے، 3 دفعہ پڑھنے والے پر پورے قرآن کریم کے بقدر اجر ملتا ہے۔ اور سورہ زلزال کے بارے میں آیا کہ یہ قرآن کریم کا نصف ہے، گویا کہ 2 مرتبہ پڑھ لیں پورے قرآن کریم کے پڑھنے کا اس کو اجر ملتا ہے۔ تو 4 دفعہ 6 دفعہ اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا یا روز صبح شام 1 دفعہ اس سورت کو پڑھ لینا 1000 آیتوں کے بقدر اجر رکھتا ہے۔ چھوٹی سی سورت ہے، ہم میں سے ہر آدمی کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے، گھر والوں کو بھی اس کے اہتمام کی تلقین کرنی چاہیے۔ الہاکم التکاثر سورہ مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے، الہاکم التکاثر، کہ تمہیں مال و دولت میں آگے بڑھنے کی ریس نے ایک دوسرے سے آخرت سے غافل کر رکھا ہے۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں تک جا پہنچے۔ کلا، ہرگز ایسا نہیں، سوف تعلمون، تم ان قریب جان لوگے۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز ایسا نہیں، تم ان قریب جان لوگے، تمہیں پتہ چل جائے گا۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز ایسا نہیں، اگر تمہیں یقینی طور پر پتہ ہوتا تو تم اتنے غافل نہ ہوتے۔ لترون الجحیم، تم سب ضرور بے ضرور جہنم کو دیکھو گے۔ ثم لترونها عین الیقین، پھر تم ضرور بے ضرور اپنی آنکھوں سے یقینی طور پر جہنم کو دیکھو گے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سب سے اس دن نعمتوں کے بارے میں ضرور بے ضرور پوچھا جائے گا۔
8 آیتوں پر اس سورہ مبارکہ یا 8 آیتوں پر مشتمل اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ جل شانہ نے ہماری سب سے بڑی جو بنیادی خرابی ہے، خرابیوں کی جڑ، خرابیوں کی بنیاد، خرابیوں کی اساس، اور اس چیز کو اللہ جل شانہ نے بیان کیا ہے، اس چیز کو واضح فرمایا ہے جو ہم سب کے لیے گناہوں کی جڑ بھی ہیں، برائیوں کی جڑ بھی ہیں۔ وہ ہے مال کی محبت، مال کی ایسی محبت جو انسان کو آخرت سے غافل کر دے، آخرت سے اس کو غفلت میں ڈال دے۔ یہ فرمایا کہ یہ ایسی بیماری ہے، یہ ایسا مرض ہے، یہ ایسا روگ ہے جو سارے بیماریوں کی، ساری گناہوں کی، سارے خطاؤں کی جڑ بھی ہے، بنیاد بھی ہے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، کہ دنیا کی محبت یہ ہر بیماری کی جڑ ہے، بنیاد ہے۔ جتنی بھی گناہ ہوتے ہیں ان سب کی پشت پر اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو ایک ہی سبب نظر آئے گا، ایک ہی عامل اور فیکٹر نظر آئے گا، وہ ہوگی دنیا کی محبت، مال کی ہوس، مال کا حرص۔ یہ وہ سبب ہے جو تمام برائیوں کی، تمام خرابیوں کی، تمام غلطیوں، لغزشوں اور گناہوں کی جڑ ہے۔ خصوصیت کے ساتھ اللہ جل شانہ نے اسی چیز کو یہاں پر بیان کیا کہ الہاکم التکاثر، کہ تمہیں مال کی کثرت نے تمہیں آخرت سے غافل کر رکھا ہے۔ الہا کا معنی آتا ہے کہ کسی چیز میں اس طرح مشغول ہو جانا کہ انسان اپنے اصل مقصد سے اور اس سے اہم چیز سے غافل ہو جائے۔ جس طرح ہمیں دنیا میں اس طرح ہم نے خود کو مشغول کر رکھا ہے کہ اپنے اصل مقصد حیات سے، جس کے لیے اللہ جل شانہ نے اس دنیا میں بھیجا، جس کام کے لیے، جس مقصد سے اللہ نے یہ زندگی دی، جس مقصد سے اللہ جل شانہ نے یہ عمر دی، وہ حقیقی مقصد سے دنیا کی محبت نے ہمیں غافل کر رکھا ہے۔ اس کو بولتے ہیں الہا۔ لہو کا آپ نے لفظ سنا ہوگا، اردو میں استعمال ہوتا لہو لعب، تو لہو کا لفظ بھی اسی سے نکلا، یعنی کسی چیز میں ایسے مشغول ہو جانا کہ اس سے اہم کام سے آپ غافل ہو جائیں، لاپرواہ ہو جائیں، اہم کام آپ سے بھول جائے، چوک جائے، اس کو الہا سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو تکاثر یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس نے ہمیں اپنی آخرت سے غافل کر رکھا ہے۔ یہاں یہ بات سمجھ لیجئے کہ مال فی نفسی کوئی ناپسندیدہ چیز نہیں ہے۔ مال کا آنا، دولت کی کثرت، یہ اپنی ذات میں کوئی ناپسندیدہ چیز نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم نے تو اللہ جل شانہ نے مال کو خیر سے تعبیر کیا ہے، بھلائی سے تعبیر کیا ہے کہ یہ مال خیر ہے، بھلائی ہے۔ تو اپنی ذات میں یہ مال کوئی بری چیز نہیں ہے، اپنی ذات میں یہ مال کوئی خرابی نہیں رکھتی، لیکن یہ مال اس وقت خراب بن جاتا ہے کہ جب انسان اس کی محبت میں ایسا مست ہو جائے، اس کی محبت میں ایسا مگن ہو جائے کہ اپنی آخرت سے غافل ہو جائے، آخرت ہی بھلا بیٹھے، تو ایسی صورت میں یہ مال اس کے لیے زہر بن جاتا ہے، ایسی صورت میں یہ مال اس کے لیے معیوب اور ناپسندیدہ بن جاتا ہے۔ قرآن کریم میں ایک جگہ آیت مبارکہ کے اندر سورہ حدید میں فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا زینت وتفاخر وتکاثر بین الناس، کہ جو دنیا کی زندگی ہے جان لو کہ تم نے اس کو آپس میں زینت کی چیز بنا دی اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی چیز بنا دی۔ تو یہ دنیا کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو اس میں لگ کر انسان اپنی آخرت سے اور اپنی حقیقی منزل سے غافل ہو جائے۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ انسان اپنے معاش اور روزگار کی وجہ سے اگر اس فکر میں رہتا ہے، فکر معاش میں رہتا ہے، تو یہ کوئی برا نہیں ہے، لیکن اس فکر معاش میں اس طرح لگ جانا کہ اپنی آخرت سے غافل ہو جائے، یہ اس عمل کو، اس چیز کو مذموم بنا دیتا ہے، برا بنا دیتا ہے۔ تو یہ مال، دنیا اپنی ذات میں کوئی بری چیز نہیں، لیکن اگر کوئی آدمی اس دنیا میں لگ کر ایسا
مشغول ہو جائے، ایسا مگن ہو جائے کہ آخرت ہی بھلا بیٹھے، آخرت ہی یاد نہ رہے، تو یہ چیز انسان کو برائی کی طرف، تباہی اور بربادی کی طرف لے آتی۔ حضرت مولانا رومی رحمہ اللہ، جلال الدین رومی رحمہ اللہ تعالی، بڑے جلیل القدر بزرگ گزرے ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب مثنوی شریف کے اندر ایک شعر لکھا کہ آب اندر کشتی پشتی است، آب زیر کشتی ہلاک کشتی است، کہ جب انسان کی مثال اور مال کی مثال یہ کشتی اور پانی کی طرح ہے۔ یہ کشتی کے لیے پانی رحمت ہے، یہ اس وقت تک رحمت رہتا ہے جب پانی باہر ہوتا ہے، لیکن یہی پانی اگر اس کشتی کے اندر آ جائے تو اس کے لیے بربادی کا سبب بن جاتا ہے۔ فرمایا کہ انسان کی مثال اور مال کی مثال اس کشتی اور پانی کی ہے۔ انسان کی مثال کشتی کی طرح ہے اور مال کی مثال پانی کی طرح۔ جب تک یہ مال انسان کے دل کے باہر رہے یہ انسان کو نفع پہنچاتا ہے، لیکن جیسے ہی یہ مال انسان کے دل میں داخل ہو جائے، اس کے اندر گھس جائے، اس کی محبت اس کے رگ و پے میں سما جائے، تو یہ انسان کو برباد کر دیتی ہے، تباہی میں ڈال دیتی ہے۔ اور جب تک یہ باہر رہتی ہے انسان اس سے نیکی کا کام لیتا رہتا ہے، خیر کا کام رہتا ہے، یہ اس کے لیے نافع بنتی ہے، فائدہ مند بنتی۔ اور جیسے ہی اس کی محبت انسان کے قلب و دل کے اندر آ جائے، وہ اس کے لیے ہلاکت اور بربادی کا اور تباہی کا باعث بنتی۔ حضرت میاں جی نور محمد صاحب رحمہ اللہ ایک بڑے جلیل القدر بزرگ گزرے ہیں۔ حضرت مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ کے بھی شیخ ہیں، بڑے اکابر اولیاء میں سے، ہر وقت اللہ کے ذکر میں ایسے لگے رہتے ہیں کہ دنیا و مافیہ کا انہیں کوئی ہوش نہیں رہتا۔ ایک دفعہ ایک صاحب ان سے ملنے کے لیے آئے اور جاتے ہوئے اشرفیوں کی ایک تھیلی ان کے پاس رکھ گئے کہ میاں صاحب اس کو اپنی ضروریات میں استعمال کر لی۔ وہ ہر وقت ذکر میں لگے رہتے۔ ایک مرتبہ کسی چیز کی ضرورت پیش آئی اور سوچا کہ بازار جا کر وہ خرید لوں۔ پھر ذہن میں بات آئی کہ اب تھیلی میں سے پیسے نکالوں، گن کر الگ کر لوں، اس پہ تو اتنا وقت لگ جائے گا، اس کی زحمت کون کرے۔ پوری تھیلی لے کر چلے اور دکاندار کے پاس گئے کہ بھائی اس میں سے جو تمہارے پیسے بنتے ہیں تمہاری چیز کے وہ نکال لو، بقیہ دے دو۔ اب دکاندار نے گن کر تھیلی میں سے پیسے نکال لیے اور بقیہ ان کے حوالے کر دی۔ ایک چور نے دیکھا کہ ایک بڑے میاں اشرفیوں کی تھیلی لے کر جا رہے ہیں، اشرفیوں کی تھیلی بھری ہوئی ان کے پاس موجود ہے۔ وہ تیزی سے آیا اور ان کے ہاتھ سے اس نے اچک لی۔ وہ اللہ کے نیک بندے ایسے تھے کہ انہوں نے پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا کہ کون لے کر گیا، اور پھر سوچنے لگے کہ کوئی ضرورت مند ہوگا، اس کو اپنی ضرورت کے لیے پیسوں کی ضرورت پڑی ہوگی، وہ شاید لے گیا۔ اب اگر میں اس کو اس سے منع نہ کروں، اس کی اجازت نہ دوں تو وہ حرام کھائے گا، گناہ گار ہوگا۔ چلو میں ایسا کرتا ہوں کہ یہ مال اس کے لیے میں حلال کر دیتا ہوں، وہ اس کے لیے حلال ہے، صدقہ ہے، مرضی ہے اس کی، جیسے چاہے استعمال کر لے۔ یہ کہہ کر آگے چلتے بنے، گھر چلے گئے۔ چونکہ اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ اپنے بندوں کی جان و مال کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ کی شان یہ ہوئی کہ چور بھاگنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کو راستہ نہیں ملتا۔ وہ اس محلے سے نکلنا چاہتا ہے لیکن جہاں سے جاتا ہے دوبارہ گھوم کر اسی جگہ واپس آ کھڑا ہو۔ بار بار کوشش کے بعد جب اس گلی سے نکل نہیں سکا، محلے سے باہر جا نہیں سکا، تو اس نے سوچا کہ میں نے اللہ کے ایک نیک بندے کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے، اس کا خمیازہ مجھے اس صورت میں بھگتنا پڑ رہا ہے کہ راستہ نہیں مل رہا، مجھے جانا چاہ رہا ہوں، بھاگنا چاہ رہا ہوں لیکن بھاگنے کے لیے کوئی راستہ نہیں۔ اب وہ دوبارہ واپس آیا، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز دی، بھائی کون؟ میاں صاحب نے آواز دی، کون؟ تو اس نے کہا کہ میں وہ چور ہوں جو آپ کی تھیلی لے کر گیا تھا، اب میں آپ کی تھیلی واپس کرنے آیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے تو وہ تھیلی تمہیں ہبہ کر دی تھی، وہ میری نہیں ہے، میں تو اس کا مالک ہی نہیں ہوں، میں اس کو کیسے لے سکتا ہوں؟ چور نے کہا خدا کے لیے آپ لے لیں، میں نے آپ ہی سے چھینی ہے، اس کی وجہ سے میں راستہ نہیں مل پا رہا مجھے، میں بھاگ نہیں سکتا، جا نہیں سکتا، آپ لے لیں۔ اور اندر سے وہ کہہ رہے ہیں کہ میری تو ہے ہی نہیں ہے، جس وقت تم میرے ہاتھ سے چھین کر لے کر گئے تھے میں نے اسی وقت صدقے کی نیت کر لی تھی،
اب تو میری نہیں رہی، وہ تو میں نے اللہ کے راستے میں دے دی، تمہیں اس کا مالک بنا دیا، میں تو اس کا مالک ہی نہیں، تمہارے سے میں وہ کیسے لے سکتا ہوں؟ یہ تکرار چل رہی ہے، بحث چل رہی ہے، لوگ جمع ہو گئے۔ ماجرا کیا ہے؟ ماجرا یہ ہے کہ میاں صاحب فرما رہے ہیں کہ میں نے تو اس کو صدقہ کر دیا، ہبہ کر دیا۔ چور کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ ان کی ہے، یہ لے لیں۔ وہ لینا نہیں چاہ رہے، یہ جو ہے نا لے جانا نہیں چاہ رہا، واپس کرنا چاہ رہا، یہ ماجرا ہے۔ پھر بالآخر وہ چور تھک ہار کر کہنے لگا کہ اگر آپ لینا ہی نہیں چاہتے تو کم سے کم مجھے لیے دعا کر دیجئے اللہ اس عذاب سے مجھے نجات دے، کہ جو راستہ مجھے مل نہیں رہا، اللہ کم سے کم مجھے راستہ دکھلا دے اور میں یہاں سے نکل سکوں۔ اس پر حضرت نے دعا کی تو اللہ جل شانہ نے ان کے لیے راستہ، اس چور کے لیے راستہ کھول دی۔ عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ والے ایسے ہوتے ہیں، مال ہوتا بھی ہے لیکن مال ان کے اندر نہیں ہوتا، مال کی محبت ایسی نہیں ہوتی کہ وہ جو ہے اس میں لگ کر دنیا اور آخرت سے، اپنی حقیقی منزل سے غافل ہو جائیں۔ ایک بزرگ کا واقعہ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے۔ یہ واقعات صرف اسی لیے عرض کر رہا ہوں کہ مال کا اپنی ذات میں ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، کوئی غلط نہیں ہے۔ مال کسی کو اللہ نے دی، اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی نعمت سمجھ کر اس کو استعمال کرے، اس کی قدر کرے، ناقدری نہ کرے۔ اس قدردانی پر بھی ایک واقعہ یاد آیا، حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا، مفتی اعظم پاکستان ہیں، دارالعلوم دیوبند میں بھی مفتی رہے، ہندوستان میں رہے، دارالعلوم دیوبند میں عرصے تک مفتی رہے، تدریس کرتے رہے۔ فرماتے تھے کہ شروع میں میرے پاس مال کی اتنی کثرت نہیں تھی، تو دل میں خواہش تھی کہ میرا گھر بڑا ہوتا، میں گھر میں ایک باغ لگاتا، آم بڑے پسند تھے اور اس باغ میں آم کا میں درخت لگاتا۔ بعد میں اللہ نے وسائل عطا کیے تو میں نے وہیں ایک کشادہ زمین خریدی اور اس میں آم کا باغ لگایا۔ روز عصر سے لے کر مغرب تک اس باغ کا خیال کرنے، پانی دینے، کھاد اس میں ڈالنے کے لیے اپنا وقت صرف کرتے تھے۔ بالآخر درخت بڑے ہو گئے اور آم اس پر آ گئے۔ پکنے کا جب مرحلہ آیا اسی وقت پاکستان آزاد ہوا اور ان کو کہا گیا کہ آپ پاکستان ہجرت کریں۔ فرماتے تھے کہ اسی حال میں اپنا باغ میں چھوڑ کر آ گئے۔ پاکستان آنے کے بعد کہتے تھے کہ جب بھی میں اپنے دل کو ٹٹولتا تو میں اپنے دل کو اس حال میں پاتا کہ اس مال کے، اس باغ کی چھوٹ جانے کا مجھ پر کوئی افسوس نہیں ہوتا۔ جس دن میں اس باغ کو چھوڑ کر آیا اس دن سے میں ایسا بھولا کہ کبھی اس کا نہ تذکرہ کیا، کبھی نہ اس کو یاد کیا۔ یہ مال ان کے پاس تھا تو ضرور، لیکن وہ مال اس طرح نہیں تھا کہ ان کے رگ و پے میں سمایا ہو اور اس کی وجہ سے وہ اپنی آخرت سے غافل ہوں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ مال اللہ کی ایک نعمت ہے، اس کی نعمت ہونے میں کوئی شبہ نہیں، اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ کا یہ واقعہ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے سنایا کہ ایک مرتبہ ٹرین میں سفر کر رہے تھے تو ایک پیسے کا سکہ اس زمانے میں ہوتا تھا کہ وہ حضرت کی جیب سے گر گیا۔ حضرت اوپر برتھ میں ٹرین میں تھے، وہ سکہ نیچے گر کر کہیں ادھر ادھر کھو گیا۔ آپ باقاعدہ برتھ سے اترے اور اس سکے کو تلاش کرنے لگے۔ ایک پیسے کا سکہ، معمولی سی رقم تھی۔ جو 7 رفقا تھے وہ کہنے لگے کہ حضرت ایک ہی پیسہ تو ہے، آپ اتنی کیوں زحمت کر رہے ہیں؟ جو جواب دیا وہ ہم سب کے لیے سبق آموز ہے۔ فرمانے لگے کہ بات ایک پیسے کی نہیں ہے، بات اللہ کے رزق کی ہے۔ یہ روپیہ، یہ سکہ ہے تو مال، لیکن ہے اللہ کا رزق۔ میں اس لیے تلاش نہیں کر رہا کہ میرے دل میں اس کی بڑی محبت ہے یا اس کی قدر و منزلت میرے دل میں بہت زیادہ ہے، میں اس لیے تلاش کر رہا ہوں کہ اللہ کا رزق ہے، کہیں میں اس سے استغنا ظاہر کر کے اس رزق کی ناقدری نہ کر جاؤں، اس رزق کی ناشکری نہ کر جاؤں، ناقدری نہ ہو جائے مجھ سے کہ بھائی مال کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، میں 1 روپے کے لیے کیوں، 1 سکے کے لیے کیوں اپنے آپ کو زحمت میں ڈالوں، کہیں ناقدری نہ ہو جائے، میں اس لیے اس رزق کو تلاش کر رہا ہوں۔ تو اللہ کا یہ دیا ہوا مال یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ہے، لیکن یہ میں نے عرض کیا کہ یہ نعمت اس وقت زحمت بن جاتی ہے کہ جب یہ مال کی محبت انسان کے دل میں ایسی داخل ہو جائے، انسان کے قلب میں ایسے داخل ہو جائے کہ اس کو آخرت سے غافل کر دے۔ یہ
ایسی صورت میں یہ مال اس کے لیے مذموم ہو جاتا ہے، ایسی صورت میں یہ مال اس کے لیے ہلاکت اور بربادی کا، تباہی اور بربادی کا باعث بن جاتا ہے۔ قرآن کریم کی اس پہلی آیت کے اندر اللہ جل شانہ نے اسی بات کو بیان کیا، الہاکم التکاثر، کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی ریس نے تمہیں ہلاکت میں ڈال دیا، تمہیں غفلت میں ڈال دیا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں تک جا پہنچے۔ بعض روایات کے اندر اس صورت کا ایک پس منظر بھی بیان کیا گیا ہے کہ عربوں کے دو قبیلے تھے، ایک بنو عبد مناف کے نام سے اور دوسرا قبیلہ بنو سہم ابن عمر کے نام سے تھا۔ ان میں آپس میں چپقلش رہتی تھی، ہر وقت دونوں میں مقابلہ رہتا کہ مال میں، افراد میں، اسباب میں کون کس سے زیادہ ہے۔ ایک دفعہ افرادی اعتبار سے انہوں نے گنتی کی کہ کس کے پاس افراد زیادہ ہیں، وسائل اسباب زیادہ ہیں، تو اتفاق سے بنو عبد مناف کی افراد کی تعداد کچھ زیادہ نکل آئی بنو سہم سے۔ تو بنو سہم کا قبیلہ کہنے لگا کہ ہمارے بہت سے لوگ مر چکے ہیں، جنگوں میں مارے جا چکے، تم ایسا کرو جو ہمارے مردے ہیں ان کو بھی شمار کرو۔ تو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے میں، افراد میں، اسباب میں وہ اپنے مردوں کو بھی شمار کرنے لگے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ تمہیں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے نے اتنا غافل کر دیا کہ تم قبروں تک جا پہنچے، مردوں تک جا پہنچے۔ ایک مطلب اس آیت کریمہ کا یہ عربوں کے اندر یہ مرض عام تھا، ایک دوسرے سے تفاخر، آگے بڑھنے کی ریس، آگے بڑھنے کی جستجو، مال میں، افراد میں، اسباب میں، کیونکہ جس کے پاس جتنے افراد زیادہ ہوتے وہ اتنے ہی زیادہ پاپولر سمجھا جاتا، وہ اتنے ہی زیادہ قبائل کے اندر قوت والا سمجھا جاتا اور اس کی سرداری مانی جاتی۔ ایک ریس ان کے درمیان بھی لگی ہوئی تھی، اور اللہ معاف کرے جو زمانہ جاہلیت کی جو ریس تھی وہ آج ہمارے درمیان بھی معیار زندگی بنانے کی ریس لگی ہوئی ہے۔ سب اپنی لائف سٹائل کو بنانے میں، لیونگ سٹائل کو بنانے میں، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے میں اس طرح لگے ہوئے ہیں کہ ہر ایک اسی خواہش میں لگا ہوا میرا مکان دوسرے سے اچھا ہو، میری گاڑی دوسرے سے اچھی ہو، میری سواری دوسرے سے اچھی ہو، میرا لباس دوسرے سے اچھا ہو، میرے بینک بیلنس میں پیسے زیادہ ہوں، میرا کھانا پینا وافر مقدار میں ہو، اور اس ریس میں اور معیار زندگی کو بنانے میں ایسے لگے ہوئے ہیں کہ اللہ معاف کرے حلال و حرام کی تمیز ختم ہو کر رہ گئی۔ بس مال آنا چاہیے، بھلے حلال طریقے سے آئے، حرام طریقے سے آئے، جائز راستے سے آئے کہ ناجائز راستے سے آئے، دوسرے کا حق مار کر آئے یا ناپ تول میں ڈنڈی مار کر آئے، بس مال آنا چاہیے۔ اس معیار زندگی بنانے کی ریس نے، کیونکہ معیار زندگی مال کے بغیر بنے گا نہیں، گاڑی مال کے بغیر آئے گی نہیں، اچھا مکان مال کے بغیر بن سکے گا نہیں، خوبصورت لباس، پوشاک، پوری دنیا کی سیریں مال کے بغیر ممکن نہیں۔ اس معیار زندگی کو بنانے میں ہم اپنی آخرت سے ایسے غافل ہو گئے، مال کی ہوس میں اپنی آخرت سے ایسے غافل ہو گئے کہ حلال و حرام کی تمیز ختم کر دی۔ بس مال آنا چاہیے، جائز راستے سے آ جائے، ناجائز، سود کھانے والا آج سود کھاتے ہوئے پیشمان نہیں ہوتا، اس کو اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ میں اپنی آخرت سے کتنا غافل ہوں، اس مال کی ہوس نے مجھے غافل کر رکھا ہے۔ چوری کرنے والا اس کو بھی اسی کی فکر لگی ہوئی ہے کہ پیسے آئیں گے، معیار زندگی اچھا بنے گا۔ ناپ تول میں ڈنڈی مارنے والا بھی اسی ہوس میں ہے کہ پیسے زیادہ آئیں گے، معیار زندگی اچھا بنے گا۔ دوسروں کا حق دبانے والا، دوسروں کا حق چھیننے والا، فریب کرنے والا، دھوکہ دینے والا، یہ سب اسی ہوس اور اسی دوڑ میں لگے ہوئے کہ کس طرح ہمارے بچوں کی معیار زندگی اچھی ہو جائے، زندگی گزارنے کا لائف اچھا ہو جائے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں اس چیز نے غافل کر رکھا، اپنے مقصد حیات سے تم غافل ہو گئے۔ یہ تمہاری زندگیوں کا مقصد نہیں تھا۔ تمہاری زندگیوں کا کیا مقصد؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے انسانوں اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کی، اور ہم لگے معیار زندگی بنانے میں جو چند روزہ ہے، وقتی زندگی ہے، وقتی لذتیں ہیں، وقتی آسائشیں ہیں، وقتی سہولتیں ہیں، یہ کب تک رہیں گی؟
حدیث میں آتا ہے کہ 3 چیزیں جب انسان مرتا ہے اور لوگ اس کے جنازے کو کندھا دے کر قبرستان کی طرف لے جاتے تو 3 چیزیں ساتھ جاتی ہیں، اس کا مال، اس کے رشتہ دار اور اس کا عمل۔ پھر ان میں سے 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں، انسان کا مال واپس آ جاتا ہے، اس کے رشتہ دار واپس آ جاتے ہیں، صرف عمل اس کے ساتھ جاتا اور کچھ بھی نہیں جاتا، کچھ بھی اس کے ساتھ نہیں جاتا، صرف ایک عمل انسان کے ساتھ جاتا۔ تو جس چیز کو ہم لگانے میں خود کو کھپا رہے ہیں، یاد رکھیے گا کہ ہمارا ہے ہی نہیں۔ ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن شخیر فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ کی خدمت میں گیا، آپ سورہ تکاثر کی تلاوت فرما رہے تھے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ پھر اسی دوران فرمانے لگے کہ انسان بھی بڑا عجیب ہے، روز کہتا رہتا ہے مالی مالی مالی، میرا مال میرا مال میرا مال۔ اللہ فرماتا ہے کہ وَهَلْ مِن مَالِكَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ، تمہارا کون سا مال؟ تمہارا مال تو صرف وہ ہے جو تم نے کھا لیا، پیٹ میں ڈال دیا اور پھر وہ غلاظت کی شکل میں نکل گیا۔ أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ، تمہارا مال تو وہ صرف اتنا ہے جو تم نے پہن لیا، بوسیدہ کر دیا، پھاڑ دیا۔ أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ، یا تم نے صدقہ کر لیا اور آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا۔ وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ ذَاهِبٌ وَتَارِكُهُ لِلنَّاسِ، اس کے علاوہ جو کچھ بھی وہ تمہارا ہے ہی نہیں، وہ تم سب چھوڑ کر جانے والے ہو، لوگوں کے لیے چھوڑ کر جانے والے۔ پہن لیا، پھٹ گئے، بوسیدہ ہو گیا، بس وہ تمہارا مال تھا۔ کھا لیا، پیٹ میں داخل کر دیا، وہ تمہارا مال تھا۔ صدقہ کر کے آخرت میں ذخیرہ کر لیا، وہ بھی تمہارا مال ہے جو کل قیامت میں کام آئے گا۔ اس کے علاوہ کوئی تمہارا مال نہیں، وہ سب تم نے چھوڑ کر جانا ہے، اور یہ مال کچھ کام نہیں آئے گا جب تک اس کو ہم کار خیر میں نہیں لگائیں۔ ایک عبرت انگیز واقعہ یاد رکھیے گا، جس کے لیے ہم جن ورثاء کو، جن اولاد کو نوازنے کے لیے ہم اتنا دن بھر لگا کر مال کماتے ہیں، یہ بھی آخرت میں کام نہیں آئیں گے، الا یہ کہ وہ اولادیں جو نیکی کے کاموں میں لگی ہوئی ہوں، وہ مال جو خیر کے کاموں میں آپ نے لگا رکھا ہو، بس وہی جو مال آپ چھوڑ کر جائیں گی اولاد، اسی کو ہی چھیننے جھپٹنے میں ایک دوسرے کی گردنیں کاٹیں گے۔ بڑا عبرت آموز واقعہ ایک مولوی صاحب نے بیان کیا کہ وہ کسی خاتون کے جنازے پر گیا، خاتون ماں کا انتقال ہوا، ماں کی لاش پڑی ہوئی ہے، بہنیں بھائی آپس میں لڑ رہے کہ ماں کے ہاتھ میں انگلی میں جو سونے کی رنگ ہے، ایک کہہ رہی ہے میں لوں گی، دوسری کہہ رہی ہے میں لوں گی، بیٹا کہہ رہا ہے میں لوں گی، سب آپس میں گھتم گھتا ہے اس سونے کی انگوٹھی کے حوالے سے۔ ماں کی لاش پڑی ہوئی، فکر نہیں۔ جس ماں نے یہ سونا چھوڑا، جس باپ نے دولت چھوڑی اولاد کے لیے، اولاد کا اچھا مستقبل بنانے کے لیے، وہ باپ کی لاش کی پرواہ نہیں کر رہی، ماں کے ناش کا غم انہیں نہیں ہے۔ غم ہے تو اس بات کا کہ وہ انگوٹھی کس کو ملے گی، غم ہے تو اس فکر ہے تو اس چیز کی کہ وہ جو مکان ہے، دکان ہے، بینک بیلنس ہے، وہ کس کو ملے گا۔ سب ایک دوسرے کو مارنے پہ تلے ہوئے، صرف اسی غرض، کسی کو فکر نہیں۔ تو جو کچھ ہم چھوڑ کر جا رہے ہیں یاد رکھیے گا کہ ہمارا نہیں، تو ہمارا صرف وہی ہے جو ہم نے پی لیا، کھا لیا یا صدقہ کر کے آخرت میں ذخیرہ کر لیا۔ جو معیار زندگی کی رٹ ہم روز لگاتے رہتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ اس چیز نے تمہیں آخرت سے غافل کر دیا۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں تک جا پہنچے۔ مطلب اس آیت کا یہ ہے کہ یہ غفلت والی حالت تمہاری اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک تمہاری آنکھیں دنیا میں بند ہو کر قبر کی اس چھوٹی سی کوٹری میں نہیں کھلیں گی۔ جب قبر کے اس چھوٹے سے گڑھے میں تمہاری آنکھیں کھلیں گی، تمہیں پتہ چلے گا کاش میں دنیا کی غفلت والی زندگی میں اتنی غفلت والی زندگی نہ گزارتا، دنیا میں اتنا غافل نہ ہوتا۔ قبر میں جانے کے بعد ہی تمہیں دنیا کی غفلت کا احساس ہوگا، شاید دنیا میں تمہیں اپنی غفلت کا احساس نہیں ہو رہا۔ بعض علماء کہتے ہیں، بعض لوگوں سے بھی یہ جملہ سنا کہ جب یہ دنیا کی آنکھیں بند ہوں گی تو پتہ چلے گا۔ ہم کہتے ہیں کہ دنیا کی آنکھیں فی الحال ابھی بند ہیں، جب مریں گے تو اس وقت ہماری آنکھیں کھلیں گی، اس وقت ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ تو صرف اور صرف دھوکہ تھا، یہ تو فریب تھا، یہ تو غفلت والی زندگی تھی، اصل زندگی کا آغاز اب ہوا ہے۔ اب پتہ چلے گا
اب پتہ چلے گا کہ کون مقصد حیات سے غافل تھا اور کس نے اپنی ان اوقات کو قیمتی بنا کر آخرت کو کامیاب، آخرت کو سنوارنے کی فکر کی۔ حتیٰ زرتم المقابر، قبروں میں جاؤ گے تو پتہ چلے گا۔ اس کا ایک دوسرا مطلب علماء نے یہ بھی لیا کہ دنیا کی غفلت والی زندگی سے انسان کو بیدار کرنے والی اگر کوئی کارگر کارآمد چیز ہے تو وہ قبرستان ہے۔ قبرستان عبرت کے لیے جائیں، نصیحت کے لیے جائیں، اس لیے جائیں کہ اپنی موت کو یاد کریں، اپنی منزل کو یاد کریں، اپنی حقیقی گھاٹی کو یاد کریں، وادی کو یاد کریں۔ ہمارا حقیقی گھر وہی ہے۔ یہ تو عارضی طور پر دنیا میں ہم بیٹھے ہوئے، یہ وقتی طور پر بیٹھے ہوئے۔ قبروں کی زیارت انسان کو غفلت سے بیدار کرتی ہے۔ موت کی یاد انسان کے آنکھوں پر پڑے ہوئے پردے کو دور کرتی ہے۔ اسی لیے بعض روایات کے اندر آیا کہ اکثروا ذکر ہاضم اللذات الموت، کہ لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرو۔ تو قبروں کی زیارت انسان کو غفلت سے بیدار کرتی۔ الہاکم التکاثر، کہ تمہیں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی ریس نے غفلت میں ڈال دیا۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں تک جا پہنچے۔ زرتم یہ زیارت سے نکلا ہے۔ یہ اردو میں زیارت کا لفظ تو کسی کے لیے ادباً استعمال کیا جاتا ہے، کسی بزرگ کے لیے، بڑے کے لیے، لیکن عربی میں زیارت کا مطلب مل جانا ہے۔ یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پڑے، قبروں سے جا کر مل گئے، پھر تمہیں اپنی غفلت کا احساس ہوا، اس سے پہلے تمہیں اپنی غفلت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ تکاثر، کثرت۔ ایک اور چیز جو علماء نے یہاں پر بیان کی، اللہ جل شانہ نے لفظ کثرت استعمال کیا۔ یہ کثرت کسی بھی حال میں انسان کو نفع نہیں دیتا۔ ایک لفظ ہے کثرت، دوسرا لفظ ہے برکت۔ کامیاب مال وہ ہے، بہترین مال وہ ہے جس کے اندر برکت اللہ نے رکھی ہو۔ آج پوری دنیا اگر کسی چیز کے پیچھے دوڑ رہی ہے تو وہ کثرت ہے، تعداد، کہ کثرت کے ساتھ مال لائے۔ برکت سے ہم میں سے ہر آدمی غافل ہے۔ کوئی مانگتا ہے تو اللہ مجھے زیادہ پیسے دے، زیادہ گھر دے، زیادہ بینک بیلنس دے، زیادہ جو ہے نا مکان دے۔ ہم میں سے کوئی نہیں مانگتا اے اللہ جو مال دے تو برکت والا مال دے۔ ارے ایسے مال کا کیا فائدہ جو ہو تو وافر مقدار میں، لیکن وہ انسان کے لیے وبال بن جائے۔ ایسے لوگ ہیں، پیسے والے ہیں، لیکن اپنا مال چھپاتے پھر رہے ہیں۔ ایک صاحب بیان کرنے لگے کہ مجھے اللہ نے گاڑیاں بھی دے رکھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن سفر بس میں کرتا ہوں، اپنی کار میں نہیں کرتا۔ کیوں؟ جان کی فکر ہے۔ ایسے مال کا کیا فائدہ جو آپ کو راحت نہ پہنچا سکے؟ ایسے مال کا کیا فائدہ جس سے خود اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں؟ یہ برکت والا مال نہیں ہے، بلے کثرت تو ہے، اس میں برکت نہیں ہے۔ ہر حال میں جب اللہ سے مانگے اللہ مال دے تو برکت والا دے، اولاد دے برکت والی اولاد دے۔ کسی کے 10 بیٹے ہوں، کسی کے 5 بیٹے ہوں اور وہ سب کے سب نافرمان ہوں، ایسے 5 بیٹوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ برکت والا ایک بیٹا ہے، وہ انشاءاللہ تعالی وہ سہارا بنے گا۔ اگر وہ 5 کے 5 بیٹے، جس پر وہ بڑا فخر کیا کرتا تھا کہ میرے پاس تو نرینہ اولاد ہے، تمہارے پاس تو صرف لڑکیاں ہی لڑکیاں ہیں، یہ کس کام کی؟ وہ لڑکے بعد میں جا کر نافرمان ہو گئے۔ والدین کی زبانوں سے ہم نے سنا کہ اللہ ایسی اولاد کسی کو بھی نہیں دے، ایسے بول لوگوں کی زبانوں پر ہے۔ اللہ ایسی اولاد کسی کو نہ دے، ایسے بول زبانوں پر آ جاتے ہیں۔ تو ایسی اولاد کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ تو جب اولاد مانگے تو برکت والی، زندگی مانگے برکت والی۔ ایسے 100 برس کا کوئی فائدہ نہیں کہ جس میں انسان 40-50 کے بعد دوسروں کا محتاج ہو جائے، چلنے پھرنے میں، کھانے پینے میں، قضائے حاجت میں بیماریاں ایسی لگ جائیں کہ اپنی زندگی سے نفع ہی نہیں اٹھا سکے۔ حضرت تھانوی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک نواب صاحب کا واقعہ لکھا ہے، بڑا عبرت آموز ہے۔ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نواب صاحب ہے، دنیا جہاں کی ساری دولتیں ان کے پاس موجود ہیں، لیکن بیماری ایسی لگ گئی کہ ڈاکٹروں نے جو ان کی غذا تجویز کی کہ وہ 1 پاؤ گوشت کچے پانی میں ابال کر اور پھر اس کو کپڑے میں رکھ کر نچوڑ کر جو اس کا پانی نکلے گا وہ غذا ہے۔ نہ اس میں نمک آپ ڈال سکتے ہیں، نہ مرچ مسالہ ڈال سکتے ہیں، سادہ پانی میں اس گوشت کو ابال کر پھر کپڑے سے نچوڑ کر جو اس کا پانی نکلے گا وہی اس کی غذا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کچھ ایک لقمہ کھائیں گے تو موت واقع ہو جائے گی۔ ایسے مال و دولت کا کیا فائدہ؟
ایسے کار کوٹی کا کیا فائدہ، ایسے کھانے پینے کی بہتات کا کیا فائدہ کہ انسان کھا نہیں سکتا، انسان نعمتوں سے تلذذ حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ برکت والا مال نہیں ہے، یہ برکت والا مال نہیں ہے۔ برکت والا مال تو وہ ہے جو آپ کو راحت پہنچائے، برکت والا مال تو وہ ہے جو آپ کو آسانی پہنچائے۔ اگر راحت نہیں پہنچ رہی، آسانی حاصل نہیں ہو رہی، وہ مال اس کے اندر کثرت تو ہے، یاد رکھیے گا برکت نہیں ہے۔ تو ہر حال میں جب اللہ سے مانگے تو برکت والا مال مانگے، تھوڑا ہوگا نفع دے گا۔ لاکھ روپے، 2 لاکھ 3 لاکھ کما رہے ہیں لیکن مہینے کے آخر میں دوسروں کے محتاج ہیں، لاکھ 3 لاکھ کما رہے ہیں لیکن گھر میں بیماریاں ایسی ہیں کہ وہ ساری تنخواہ ان کی علاج معالجے میں صرف ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیے یہ لاکھوں روپے برکت والے نہیں ہیں، اس سے وہ چند ہزار برکت والے ہیں جس سے آپ راحت اور سکون حاصل کرتے ہیں، بیماریوں سے بچے ہوئے ہیں، پریشانیوں اور تکلیفوں سے بچے ہوئے ہیں۔ تو جس چیز نے انسان کو غفلت میں ڈال رکھا ہے وہ کثرت کی ریس، زیادہ کی ریس، تو یہ زیادہ کی ریس انسان کو آخرت سے غافل کرتی ہیں۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں تک جا پہنچے۔ کلا سوف تعلمون، ہرگز ایسا نہیں۔ یعنی اگر کوئی انسان یہ کہہ سکتا ہے ہمیں تو آخرت کا بڑا پتہ ہے، میں تو غافل نہیں ہوں، میں تو نمازیں بھی پڑھ رہا ہوں، آخرت کا مجھے بڑا پتہ ہے، اللہ فرماتا نہیں تمہیں نہیں پتہ، آخرت کا تمہیں کچھ بھی نہیں پتہ، ان قریب پتہ چل جائے گا۔ ہم نے تو آخرت کا صرف تذکرہ سنا ہے نا، آخرت کا ہم صرف منظر کھینچ سکتے ہیں، اپنی آنکھوں سے ہم مشاہدہ نہیں کر سکتے۔ جب کھلی آنکھوں سے مشاہدہ کریں گے تو اس وقت اس کی تکالیف کا، اس وقت اس کی ہولناکی کا اور اس وقت اس کے دردناک منظر کا ہمیں احساس ہوگا، اور اس وقت کی حسرت ندامت پھر ہمارے کام نہیں آئے گی۔ اللہ فرماتے ہیں کلا تمہیں تو پتہ نہیں، تمہیں پتہ نہیں۔ جو کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے وہ بھی دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ سوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر فرمایا کہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ نہیں قبر میں جا کر مجھے پتہ چل جائے گا، تو یاد رکھیے گا وہاں پر بھی صحیح پتہ نہیں چلے گا۔ قبر کے بعد ایک اگلا مرحلہ ہے آخرت کا، اس میں تمہیں صحیح معنوں میں پتہ چلے گا۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اگر دنیا کی 1000 مصیبتیں مل جائیں تو یہ موت کے وقت کی ایک تکلیف کے برابر ہو سکتی ہے بمشکل، اور موت کے وقت کی 1000 تکلیفیں یہ قبر کی ایک تکلیف کے برابر ہیں، اور قبر کی 1000 تکلیفیں یہ حشر کی ایک تکلیف کے برابر ہیں، اور حشر کی 1000 تکلیفیں یہ جہنم کی ایک تکلیف کے برابر ہیں۔ دنیا کی اگر 1000 تکلیفوں کو جوڑا جائے نا، قبر کی ایک تکلیف کے برابر بمشکل ہو سکتی۔ تو قبر کا مرحلہ اس سے بھی کہیں زیادہ سنگین، اور آگے کی منزل تو اس سے بھی کہیں زیادہ سنگین، کیونکہ قبر سب سے پہلی منزل ہے۔ حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، پھر تمہیں ان قریب پتہ چل جائے گا۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، اگر کوئی پھر بھی اس دھوکے میں پتہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ نہیں، ہرگز تمہیں پتہ نہیں۔ اگر تمہیں یقینی علم ہوتا تو اس غفلت والی زندگی میں تم نہ رہتے، مکانات بنانے کی ایسی ریس نہ ہوتی، بینک بیلنس جمع کرنے کی ایسی ریس نہ ہوتی کہ حلال و حرام کی تمیز ہی ختم ہو جائے۔ سود کا چلن جو عام ہے یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم غافل ہیں، آخرت سے غفلت لاپرواہی ہے، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم غافل ہیں، ہمیں پتہ نہیں، ہمیں احساس نہیں۔ اللہ فرماتا ہے اگر تمہیں یقینی علم ہوتا تو ایسی حرکتیں نہ کرتے، اپنی آخرت سے غافل نہ ہوتے۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تم سب ضرور بے ضرور جہنم کو دیکھو گے۔ احادیث کے اندر آتا ہے کیا جنتی کیا جہنمی سب جہنم کو دیکھیں گے۔ جنتیوں کو دکھانے کا مقصد ان کو شکر پر آمادہ کرنا کہ دیکھو اگر تم نے بدعملی والی زندگی گزاری ہوتی تو آج تمہارا ٹھکانہ ہی ہوتا۔ وہ شکر کرے گا کہ اللہ آپ نے دنیا کی غفلت والی زندگی میں میری دستگیری کی، مجھے غفلت سے جگا کر رکھا، میں نے اپنی آخرت کی فکر کی، اللہ تیرا بڑا شکر ہے آپ نے اس عذاب سے مجھے نجات عطا کی۔ اور جب جہنمیوں کو بھی جنت کا ٹھکانہ بھی دکھایا جائے گا، جب دیکھیں گے تو مزید حسرت ان کی بڑھ جائے گی، کہیں کاش کہ ہم دنیا میں اتنے غافل نہ ہوتے۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تم سب ضرور بے ضرور جہنم کو دیکھو گے۔ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، پھر فرمایا کہ تم سب ضرور بے ضرور اپنی آنکھوں سے یقینی طور پر اس کا مشاہدہ کرو، یعنی صرف معلومات کی حد تک نہیں ہوگی، جنت جہنم کا صرف تذکرہ نہیں ہوگا، یا وہاں کے احوال بیان کرنے پر اکتفا نہیں ہوگا،
آنکھوں سے وہاں کے حال کو دیکھو گے، جنت کی نعمتوں کا مشاہدہ کرو گے اور آخرت کی تکلیفوں اور شدائد کا مشاہدہ کرو۔ فی الحال سب ہماری آنکھوں سے پوشیدہ، جنت کی نعمتیں بھی پوشیدہ ہیں، چھپی ہوئی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں ایسی ایسی نعمتیں ہیں کہ ما لا عین رأت، کہ آج تک کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، ولا اذن سمعت، کسی کان نے آج تک سنی نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، اور جنت کی نعمتوں کا خیال بھی کسی دل میں نہیں آیا، ایسی نعمتیں اللہ نے تیار کر رکھی۔ اور جہنم کی تکلیفیں بھی ایسی ہیں، ما لا عین رأت، آج تک کسی نے ایسی تکلیف دیکھی نہیں، ولا اذن سمعت، کسی کان نے ایسی تکلیف کا تذکرہ ہی نہیں سنا، اور اس کی تکلیفوں کی شدت تمہارے دل خواب و خیال میں بھی نہیں آ سکی ہو، ایسی تکلیف ہے۔ ثم لترونها عین الیقین، پھر فرمایا آخری آیت کے اندر ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تم سب سے ضرور بھی ضرور نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے کہ تم ان نعمتوں سے ایسے غافل کیوں تھے۔ اللہ کی انگنت نعمتیں، قرآن کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ تم اللہ کی نعمتوں کا اگر شمار کرنے لگ جاؤ تو شمار نہ کر سکو۔ یہ زندگی اللہ کی نعمت ہے، جوانی اللہ کی نعمت ہے، صحت تندرستی اللہ کی نعمت ہے، فراغت اللہ کی نعمت ہے۔ حدیث میں آتا ہے نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، کہ اللہ کی دو نعمتیں ایسی ہیں کہ تم میں سے اکثر غفلت میں پڑے ہو، الصحت والفراغ، ایک صحت تندرستی کی نعمت ہے، دوسری فراغت کی نعمت ہے، جوانی کی نعمت ہے جس سے ہم نوجوان غافل ہیں، زندگی کی نعمت ہے جس سے ہر بوڑھا، ہر جوان، ہر بچہ، ہر مرد عورت غافل ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ لا یزال قدم عبد من عند ربی حتی لا یسأل عن 40، انسان کے قدم کل قیامت والے دن اللہ رب العزت کی سامنے سے اس وقت تک ہٹیں گے نہیں جب تک 4 باتوں کا وہ جواب نہ دے دیں۔ ان عمرہ فیما افنا، زندگی کے بارے میں سوال ہوگا کہ زندگی کو کہاں تم نے خرچ کیا۔ وعن شبابہ فیما ابلا، دوسرا سوال جوانی کے بارے میں ہوگا کہ جوانی کو تم نے کہاں بوسیدہ کر دیا۔ تیسرا سوال ہوگا وعن مالہ من این اکتسب وفیما انفق، مال کے بارے میں سوال ہوگا کہ کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ آمدن کے ذرائع بتاؤ، خرچ کرنے کے ذرائع بتاؤ۔ آج دنیا والوں کو، ہم FBI والوں کو اپنے آمدن کے ذرائع نہیں بتا سکتے، کل آخرت میں ہم ایک ایک پائی کا کیسے حساب چکتا کریں گے۔ وعن علمہ ماذا عمل فی، چوتھا سوال ہوگا علم کے بارے میں کہ اپنے علم کے مطابق کتنا عمل کیا۔ پتہ تھا نماز فرض ہے، پتہ تھا کہ روزے فرض ہیں، کہ پتہ تھا کہ حج فرض ہے، پتہ تھا کہ زکوٰۃ فرض ہے، کتنا عمل کیا؟ حج کیا نہیں کیا فرض ہونے کے باوجود، نماز پڑھی نہیں پڑھی، پردہ کیا نہیں کیا، سود سے بچے نہیں بچے، گناہ سے بچے نہیں بچے، پتہ تھا پھر بھی عمل نہیں کیا، اب گرفت ہوگی، اس وقت تک قدم نہیں ہٹیں گے۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے، حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ واقعہ نعمتوں پر تو بڑا لمبا بیان ہو سکتا ہے لیکن صرف ایک واقعہ بیان کر کے بات ختم کروں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور کے گھر میں فاقہ تھا اور بھوک کی تکلیف کی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھر سے باہر آئے، اور کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ حضرت ابو بکر بھی باہر نکل آئے۔ حضور نے پوچھا کہ ابو بکر تمہیں کس چیز نے باہر نکال دیا، اس وقت میں تم باہر کیسے آ گئے؟ تو کہنے لگا کہ الجوع یا رسول اللہ، بھوک نے مجھے باہر نکالا ہے۔ پھر کچھ ہی دیر گزری تھی کہ حضرت عمر بھی گھر سے باہر آئے، انہوں نے پوچھا کہ عمر اس وقت تم گھر سے باہر کیوں آئے، کس چیز نے تمہیں باہر نکالا؟ تو حضرت عمر کہنے لگے کہ الجوع یا رسول اللہ، بھوک لگی ہے، گھر میں کئی دنوں سے فاقہ ہے، کچھ ہے نہیں، اس چیز نے ہمیں گھر سے باہر نکالا۔ ابھی تینوں حضرات ایک صحابی کے گھر میں گئے اور صحابی موجود نہیں تھے، گھر والوں نے ان کو دیکھ کر بڑا استقبال کیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ صحابی دور سے ٹھنڈا پانی لے کر آئے، حضرات صحابہ کو بھی دیکھا، حضور کو دیکھ کر کہنے لگے کہ آج تو میرے مہمانوں سے بڑھ کر مہمان کسی کے پاس بھی نہیں آئے، اتنے خوش ہوئے اور فوراً اپنے باغ میں گئے، باغ سے کھجوریں توڑی، تازہ تازہ ان کے سامنے پیش کیے اور ٹھنڈا پانی پیش کیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھجور کھا رہے ہیں، حضرت عمر، حضرت ابو بکر کھا رہے ہیں، ٹھنڈا پانی پیا، حضور نے آیت تلاوت کی ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تم سے ان نعمتوں کے بارے میں ضرور پوچھا جائے۔ حضرت عمر کہنے لگے کہ اللہ کے رسول اتنے دنوں سے بھوکے ہیں، پیاسے ہیں،
کھجور کے چند دانے ملے ہیں، ٹھنڈا پانی ملا ہے، کیا اس کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ تو کہا کہ ہاں یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ کتنی نعمتیں ہم استعمال کرتے ہیں، سر تا پاں ہم نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، کس کس نعمت کا حساب دیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ کل قیامت والے دن انسان کے 3 دفتر پیش ہوں گے۔ ایک دفتر میں اللہ کی نعمتیں لکھی ہوں گی، دوسرے دفتر میں انسان کے اعمال لکھے ہوئے ہوں گے، تیسرے دفتر میں انسان کے گناہ لکھے ہوں گے۔ اللہ اپنی نعمتوں سے کہے گا کہ اے نعمتوں تم اپنی قیمت وصول کرو، اپنی قیمت وصول کرو۔ اور یاد رکھیے کہ اس وقت قیمت یہ کرنسی نہیں ہوگی، نوٹ نہیں ہوں گے، پیسے نہیں ہوں گے، ڈالر نہیں ہوں گے۔ اس وقت جو نعمتیں ہوں گی وہ ہمارے اعمال، نعمتوں کی جو قیمت ہوگی وہ ہمارے اعمال ہوں گے۔ ایک نعمت اٹھے گی اور قیمت وصول کرنا شروع کرے گی، ایک عمل گیا، دوسرا گیا، تیسرا گیا، سارے اعمال ختم ہو جائیں گے۔ وہ نعمت شکایت کرے گی، اے اللہ میری نعمت کی قیمت تو ابھی بھی پوری نہیں ہوئی، میری نعمت کی قیمت تو اب بھی پوری نہیں ہوئی، کہاں سے ہم ان نعمتوں کا حساب دیں گے؟ اگر اللہ اپنے فضل سے معاف کر دیں تو اللہ کا فضل ہوگا، اس لیے ہر حال میں انسان اللہ سے فضل مانگتا رہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پانی پی رہا ہے، اللہ کی اس نعمت کو یاد رکھے۔ ہارون الرشید کا واقعہ ہے، حضرت بہلول ایک مجذوب بزرگ گزرے ہیں، ہارون الرشید نے پانی مانگا، خادموں نے پانی لا کر پیش کیا، بہلول کہنے لگے کہ امیر المومنین ذرا رک جائیے، اگر یہ پانی نہ ملے، آپ سخت پیاس کی حالت میں ہوں، صحرا میں ہوں، آپ اس پانی کو خریدنے کے لیے کتنی قیمت دینے کو تیار ہیں؟ تو کہنے لگے ہارون الرشید کہ میں اپنی آدھی سلطنت دے دوں، زندگی ہے تو سب کچھ ہے، زندگی نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ کہا کہ اچھا پانی پی لیجیے۔ انہوں نے پانی پی لیا، پھر حضرت بہلول پوچھنے لگے کہ اگر یہ پانی جو آپ کے پیٹ میں گیا ہے اگر یہ باہر نہ نکلے، اللہ وہ راستے ہی بند کر دیں، تو آپ مجھے بتائیے کہ اس کو باہر نکالنے کے لیے اپنی کتنی دولت دینے کو تیار ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں اپنی آدھی سلطنت دینے کو تیار ہوں۔ تو کہا کہ آپ کی پوری سلطنت کی قیمت ایک گلاس پانی ہے، ایک گلاس پانی کی قیمت ہم ادا نہیں کر سکتے۔ اور اس وقت سلطنت کتنی بڑی تھی، آج اس وقت جتنی حدود پر ان کی سلطنت قائم تھی، 200 کے قریب ممالک اس پر قائم ہیں۔ 2200 مربع میل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تھی، اس سے تو کئی گنا بڑھ چکی تھی، 2/3 دنیا پر حکمرانی تھی، وہ اپنی پوری سلطنت دینے کو تیار، ایک گلاس پانی کی قیمت نہیں۔ کتنی نعمتوں کا ہم حساب چکائیں گے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے ضرور بھی ضرور نعمتوں کے بارے میں اس دن سوال کیا جائے گا۔ اللہ اپنا فضل فرمائے اور اپنے رحمت سے فضل سے ہم سب کو معاف فرمائے، جنت میں داخلہ آسان فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک۔